بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آج کے درس کا آغاز سورہ قریش سے کیا جا رہا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کو ہی یاد ہوتی. ان صورتوں کا درس رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان صورتوں کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہو اور اس کے مطابق جب ہم نمازوں میں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں تو ہمیں اس کا معنی مطلب معلوم ہونے کی وجہ سے لذت کا احساس، طبیعت لگے، طبیعت اس کے پڑھنے کی طرف راغب ہو. سورہ قریش یہ 4 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی صورت ہے. فضائل کے اعتبار سے بھی فضیلت والی ایک صورت ہے. معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ جب کسی آدمی کو کسی دشمن کا خوف ہو یا کسی مصیبت کا خوف ہو، کسی دشمن یا کسی مصیبت کا خوف ہو تو اس وقت اسے چاہیے کہ سورہ قریش کی تلاوت کی کثرت کر، کیونکہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جس خاص نعمت کو بیان کیا ہے وہ امن کی ہے، بے خوفی کی ہے، امن و سکون کی. تو اس لیے جب کسی دشمن کا خوف اور ڈر ہو، اندیشہ ہو، یا کسی مصیبت کے آنے کا ڈر، خوف، اندیشہ ہو تو اس وقت چاہیے کہ سورہ قریش کی تلاوت کی کثرت کرے اور بکثرت اس کا ورد رکھے. سورہ قریش کا ترجمہ یہ ہے لإیلاف قریش، اور چونکہ قریش کے لوگ عادی ہو چکے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور وہ سردی اور گرمی کے 2 سفروں کے عادی ہو چکے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف کے وقت انہیں امن و سکون عطا کیا. یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے. قریش کے لفظ سے ہی یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر قبیلہ قریش پر جو اللہ نے خاص انعامات فرمائے تھے اس کا ذکر. قریش یہ لفظ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 13ویں پشت پر جا کر ایک شخص گزرے ہیں نضر ابن کنانہ کے نام سے. ان کو قریش کہا جاتا تھا. قریش یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قرش سے نکلا ہے. قرش ایک سمندری جانور کو کہا جاتا ہے جو ایک انتہائی طاقتور جانور ہوتا تھا. اتنا طاقتور کہ وہ دیگر مچھلیوں کا شکار کر لیتا تھا، کوئی اس کا شکار نہیں کر پاتا. تو یہ نضر ابن کنانہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 13ویں نمبر پر آتے ہیں، یعنی 13ویں نمبر کے دادا ہیں. ان کو نضر ابن کنانہ کو قریش اسی لیے کہا جاتا کہ وہ طاقت اور قوت میں سب سے کہیں زیادہ تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کتابوں کے اندر معروف ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد نبی اور پیغمبر گزرے ہیں. کتابوں کے اندر آپ کے نسب نامے کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ. تو یہ نضر بن کنانہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھا. اس کو قریش کہا جاتا تھا اور اسی میں سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلہ قریش کو پوری عرب کمیونٹی پر، پورے عرب قبائل پر سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت حاصل تھی. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے
حضرت اسماعیل کی اولاد میں نضر ابن کنانہ کو منتخب کیا، پھر اس میں سے نضر ابن کنانہ کی اولاد میں سے اللہ جل شانہ نے ہاشم کو منتخب کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، پردادا ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہاشم میں اللہ جل شانہ نے مجھے محمد الرسول اللہ کو منتخب کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ بھی ہیں اور قبیلہ قریش کی فضیلت اور اہمیت بھی۔ بعض روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے لوگ قریش کے تابع ہیں اور قریش ان پر امیر ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما چکے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان دو رائے ہوئی کہ خلافت کا اہل کون ہے، خلیفہ کون بنے۔ حضور چونکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور انصار کی بڑی قربانیاں تھیں، انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ حضور پر نچھاور کر رکھا تھا، اپنے گھر تک بھی انہوں نے قربان کر دی۔ اس موقع پر انہوں نے مدد اور نصرت کی تھی جب خود حضور کے قبیلے والوں نے آپ کو گھر سے باہر کر دیا تھا، آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ انصار مدینہ نے آپ کی مدد کی، آپ کو ٹھکانہ دیا، ایمان والوں کو ٹھکانہ دی۔ تو انصار کی یہ خواہش تھی کہ بھئی خلافت یا خلیفہ اور امیر جو ہو وہ ہم میں سے ہوں، چونکہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لہذا اس قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے۔ جبکہ دیگر حضرات یا ان کی رائے، دیگر حضرات جو مہاجرین کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ بھئی خلافت ان میں سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ حضور کا خاندان ہے، حضور کے ساتھ وہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو انہی دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ حدیث مبارک سنائی کہ الائمۃ من قریش، کہ حضور فرما چکے ہیں کہ خلافت اور امراء یہ قریشیوں کا حق۔ اللہ نے تمام عرب قبائل پر ان کو فوقیت اور فضیلت دی تھی۔ کوئی عرب قبیلہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ قریشی کے علاوہ کوئی ان کا امیر بن جائے، کوئی خلیفہ بن جائے۔ یہ سننا تھا کہ سارے حضرات صحابہ کے سر جھک گئے، چونکہ ان سب کی قربانیاں اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اللہ کے نبی کے لیے تھی، دین کے لیے تھی۔ جب حدیث شریف آ گئی، حضور کا فرمان آ گیا، تو سب نے گردن جھکا لی، اطاعت کی، اور سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرات اقتدار کے یا حکومت کے ایوانوں کے بھوکے نہیں تھے، ان حضرات کی ساری محنتیں دین کے لیے تھی۔ ہاں جب حضور کا قول فرمان آ چکا تو ساری قربانیاں یہاں تک کہ خلافت تک کی قربانی کو انہوں نے دریغ نہیں کی۔ اور ہم ہیں کہ بھئی کرسی چھن جاتی ہے تو پورے ملک کا جو ہے نا ہم حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، پورے ملک کے لینے والوں کا جو ہے نا رہنا ناسور بنا دیتے ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں تھیں اور قبیلہ قریش کی فضیلت۔ اللہ جل شانہ نے دو احسانات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں جو قبیلہ قریش کو عطا ہوئے۔ قریش کا قبیلہ مکہ مکرمہ میں آباد ہیں، آپ میں سے جو حضرات جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی جو مکے کی سرزمین ہے وہ انتہائی چٹیل سرزمین ہے، بے آب ہو گیا، کوئی ریگستان، صرف ریگستان ہی ریگستان، کوئی سبزہ نہیں ہے وہاں پر، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، نہ وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ کچھ اگتا ہے، نہ کچھ ملتا، بالکل سیاہ پتریلی اس کی زمین، سیاہ پتریلی اس کی زمین۔ لیکن اللہ جل شانہ کی شان دیکھیں، پوری دنیا کے میوجات اور پھل وہاں آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، وہاں آسانی کے ساتھ دستیاب۔ یہ در حقیقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے جب یہاں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، تو اس وقت انہوں نے یہی دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن و امان کی جگہ بنا۔ اب وہ ایسا امن و امان والی جگہ ہے کہ وہاں جانور کا شکار تک بھی منع ہے، جانور کا شکار تک بھی منع ہے، درخت بیل بوٹے ان کو بھی کاٹنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ دعا بھی فرمائیں کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ اس میں آپ ایسی کشش رکھیے کہ لوگوں کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہو جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تیسری دعا فرمائی تھی کہ اس کو ہر طرح کے میوجات کا پھل انہیں آپ عطا فرمائیں۔ یہ تینوں دعائیں ایسی قبول کی اللہ نے
تو امن و امان والی جگہ وہ لوگوں کے دل اس کی طرف ایسے مائل ہوتے ہیں۔ اللہ نے کی شان بھی بڑی عجیب ہے، دیکھیے اپنا گھر اس جگہ بنایا جو محض ریگستان، کوئی آبشار نہیں، کوئی حسین نظارے نہیں، کوئی خوشنما جگہ نہیں، کوئی سیر سپاٹے کا مقام نہیں۔ اگر سیر سپاٹے کی جگہ ہوتی تو شاید جانے والوں کی نیت یہ ہوتی کہ ہم وہاں جا کر تھوڑا سیر سپاٹا کر لیں، گھوم پھر لیں، لیکن وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان سیر سپاٹا کر سکے یا اس کی خوبصورتی اور خوبصورت نظارے سے محظوظ ہو سکے۔ وہ بے آب ہو گیا سرزمین، لیکن اس گھر کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھی کہ ایک مرتبہ جانے والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ بار بار مجھے وہاں کی حاضری نصیب فرما، بار بار ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیجیے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل میوجات ان کو عطا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس سرزمین کو بھی فوقیت دی، اور اس قبیلہ قریش کو اللہ جل شانہ نے فوقیت اور فضیلت دی کہ اس کو کعبہ کی، بیت اللہ کی تولیت اور اس کی نگرانی کا منصب عطا۔ بعض روایات کے اندر ہیں کہ اللہ جل شانہ نے، حضور فرماتے ہیں کہ قریش کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، بڑی فضیلتیں عطا کی۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ میں خود قریشی، حضور کا خود اس خاندان کے اندر آنا اس خاندان کو سب سے افضل بناتا ہے، سارے قبائل پر فضیلت اور فوقیت دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں آج اس خاندان کا فرد ہوں، فرمایا کہ نبی اس خاندان میں آئے، کعبہ کی تولیت ان کو اللہ نے عطا کی، زمزم کا پانی پلانا، حجاج کرام کو پانی پلانے کی بھی ذمہ داری ان کی تھی، قریشیوں کی زمزم پلانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک سورہ مبارکہ بھی ان کے نام پر نازل فرمائی۔ یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عرب حدیث کے اندر بھی ہیں، احب العرب لثلاث، تم عربوں سے محبت رکھو تین وجہ سے، لأنی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ عربی ہو، ان کی خطائیں یا لغزشیں جو بھی ہوں ان کو تنقیدی نگاہ یا ان پر اعتراض کی نیت سے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور محبت والا رویہ اور حسن سلوک والا معاملہ اور برتاؤ ان کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو یہ سورہ قریش ہے جو اللہ جل شانہ نے اس قبیلہ قریش کے بارے میں نازل فرمائی۔ ان کی اوپر اللہ جل شانہ نے جو پہلی نعمت یا ان کو جو عطا کی تھی وہ امن و امان اور امن و سکون کی تھی۔ قریش کو پورے تمام عرب قبائل تو دور کی بات، جو ارد گرد کی بڑی طاقتیں تھیں قیصر و کسریٰ کی، ان میں بھی جو ہے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا، بالخصوص واقع فیل کی بنیاد پر، جو پچھلی سورہ کے اندر آنے والی سورت کے اندر بھی آ رہا ہے کہ ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر آیا، اللہ جل شانہ نے غیب کے خزانوں سے یہاں کی حفاظت کی اپنے گھر کی، اور یہ پورا قبیلہ بھی سالم رہا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا پر ان کا مقام اور مرتبہ بیٹھ چکا تھا۔ ان حضرات کا ذریعہ معاش جو نہ صرف تجارت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور عرب کا جو زمانہ، حضور کا زمانہ یا حضور سے پہلے کا زمانہ تھا، یہ بڑا قتل و غارت گری والا تھا، لوٹ مار عام تھی، لوٹ مار اتنی عام تھی کہ کوئی آدمی اپنا مال بچا کر کہیں آ جا نہیں سکتا تھا، کوئی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ان قریشیوں کو یہ فضیلت دی تھی کہ دنیا میں کہیں بھی جاتے، کہیں بھی سفر کرتے، ان کو امن حاصل ہوتا، اور اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو کعبہ کا متولی بنایا، اپنے گھر کا متولی بنایا۔ یہاں تک کہ ایرانیوں کی سرزمین پر جاتے تو ان کے لیے وہاں پر بھی امن کا پروانہ ان کو ملتا، اور قیصر و کسریٰ، قیصر کی سرزمینوں پر، عیسائیوں کی سرزمینوں پر جاتے تو وہاں پر بھی ان کے لیے پروانہ امن تھا، کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے اٹھانے کی جرات نہیں کرتا۔ یہ اللہ جل شانہ نے پہلا جو انعام ان پر کیا تھا امن و امان کا، وہ کعبے کی تولیت کی وجہ سے کیا۔ تو اس امن و امان کے احسان کو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے کہ لإلاف قریش، کہ قریش کے لوگ عادی ہو گئے، یہ سردی اور گرمی کے دو سفروں کے عادی ہو گئے۔ عرب کے لوگ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، یہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے اپنا مال تجارت لے کر۔
سردیوں کے موسم میں یہ جو ہے عموماً یمن کے علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے، چونکہ یمن کے جو علاقے تھے یہ گرم تھے، تو سردیوں میں یہاں جاتے تھے تاکہ زیادہ گرم میں سردی نہ لگے، اور گرمیوں کے موسم میں یہ شام کے علاقوں کی طرف سفر کیا کرتے تھے، کہ شام کے علاقے جو ہیں ٹھنڈے اور سرد علاقے ہوتے، تو گرمیوں کا سفر ان کا وہاں کا ہوتا شام کا، اور سردیوں کا سفر ان کا یمن کا ہوتا، جیسا کہ آج کل بھی لوگ ہیں، سردیاں جب شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ شہروں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں تو شہر کے لوگ گاؤں یا اونچی جگہوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تاکہ طبیعت میں اعتدال رہے۔ تو یہ 2 سال میں 2 سفر کرتے، بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کر جاتے، پورے مکے کے لوگوں کا سرمایہ اس کے اندر ہوتا، لیکن کوئی ان کی طرف میری آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا، امن و سکون کے ساتھ مال لے کر جاتے اور مال لے کر آتے، نفع کے ساتھ واپس لوٹا کرتے تھے۔ تو یہ احسان تھا جو اللہ جل شانہ کا اس قوم پر، اس قبیلے پر تھا، اسی کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا کہ لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش کے لوگ عادی ہو گئے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ سردی اور گرمی کے 2 سفروں کے عادی ہو گئے۔ سردی کے موسم میں ان کا سفر یمن کے علاقوں کی طرف، اور گرمی کے موسم میں ان کا سفر شام کے علاقوں کی طرف ہوتا تھا۔ تو یہ امن و امان کا پہلا تحفہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب اس احسان کا تقاضا اللہ جل شانہ نے بیان کیا کہ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بیت اللہ وہیں پر موجود، اللہ کا گھر موجود، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو۔ 2018 میں جب حج پہ جانا ہوا تو وہیں اللہ جل شانہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے حرم کے امام شیخ عبدالرحمن السدیس نے مغرب کی نماز میں یہی سورہ مبارکہ پڑھی، فَلْيَعْبُدُوا، گھر سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، بار بار اسی جملے کو دہرا رہے تھے اور گریہ ان پر طاری تھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس وقت اس آیت کا، اس جملے کا جو لذت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، تو اسی گھر کے سامنے ہی اس کا صحیح معنوں میں ادراک کیا جا سکتا ہے کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو۔ یہ اللہ کے احسان ہے کہ تمہیں ایسے پرفتن ماحول میں اس گھر کی طفیل، اس گھر کے وسیلے سے تمہیں امن و امان عطا کیا، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے رب کی عبادت کرو، اور جو رب کا یہ گھر ہے تم اس کی عبادت کرو، بتوں اور شرک سے خود کو بچاؤ۔ الذی اطعمہم من جوع، تجارت تمہیں حاصل ہوئی اور اس کی وجہ سے تم بھوک سے مامون ہو گئے، بھوک کی حالت میں اس نے تمہیں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور تمہیں خوف کی حالت میں امن و سکون عطا کی۔ تو بھوک کی حالت میں کھلانا اور خوف کی حالت میں امن و سکون، یہ 2 انعامات تھے جو اللہ جل شانہ نے اس کعبے کی، بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے ان کو عطا کی۔ ایک تو بے آب ہو گیا سرزمین، تو تجارت کرتے ہیں تو بھوک افلاس جو عربوں کے اندر عام تھا اس کو اللہ جل شانہ نے اس تجارت کی طفیل دور کر دیا، اور کعبے کی تولیت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے امن و امان بھی ان کو عطا کی، اور بھوک و افلاس کی دوری بھی اسی کعبے کی تولیت اور کعبے کی متولی ہونے کا نتیجہ تھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ، فَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، آج بھی دنیا جہاں کے سارے پھل دنیا کے کسی ملک میں موجود ہو نہ ہو، وہاں پر ہر قسم کے 4 موسموں کے اندر ہر قسم کے پھل ملتے ہیں، کوئی سا بھی پھل آپ کو چاہیے ہر موسم میں ملے گا۔ اب یہاں ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے، ابھی آم نہیں ہے، کینوں کا موسم آ رہا ہے، آم موجود نہیں، ایک موسم میں ایک پھل تو دوسرے موسم میں دوسرے پھل، سال کے تمام مہینوں کے اندر جس قسم کا پھل آپ کو چاہیے وہاں آرام سے مل جاتا ہے۔ اور مکے کے قریب جو سرسبز سرزمین ہے وہ طائف کی سرزمین، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے طائف والوں کے دل میں بھی اتنا قریشیوں کا احترام ڈال دیا تھا کہ جب ان کے باغات میں پھل اگتے تو ان کا نظریہ بن چکا تھا کہ جب تک تمہارا یہ پھل قریش کے لوگ نہیں کھائیں گے برکت نہیں ہوگی، اس لیے سب سے پہلے اپنا پھل قریش کے لوگوں کو کھلاتے، پھر خود جا کر اپنا کھاتے۔
پھل اپنے باغوں میں اگتا ہے لیکن اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک کہ قریش کو نہ کھلا دے. یہ اتنا اللہ جل شانہ نے ان کو نوازا تھا اس کعبے کی بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرتے جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں تمہیں امن و سکون عطا کیا. آج بھی جتنی متمدن اور مہذب ملک ہیں ان سب کا جو معیاری اور بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ امن و امان اور معاشی استحکام ہوتا ہے. جتنے بھی متمدن اور مہذب ملک ہیں ان کا سب سے بڑا اور بنیادی اور ترجیحی بنیادوں پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ امن و امان کا اور معاشی استحکام کا ہوتا ہے. سب سے پہلی ترجیح ان کی یہی ہوتی ہے. اور وہ قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، وہ قومیں معیار والی کہلاتی ہیں جہاں امن و امان ہوتا ہے، جہاں معاشی استحکام ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ جل شانہ نے ان کو عطا کی تھی، امن و امان بھی، معاشی استحکام بھی. اس کا ذکر فرمایا معاشی استحکام کو، الذی اطعمہم من جوع، اللہ نے بھوک کی حالت میں تمہیں کھلایا نہیں، معاشی طور پر تم مستحکم ہو. اور امن و امان کو بیان کیا، وآمنہم من خوف، کہ تمہیں اللہ نے خوف کی حالت میں، جب دنیا کے اندر خوف طاری ہے تم پر اللہ نے امن و سکون، چین سکون عطا کیا. تو امن و امان اور معاشی استحکام یہ بھی کسی بھی ملک کی ترجیحات میں داخل ہوتا. ہمارا ملک عزیز وطن ہے، عزیز پاکستان اس وقت ذب و حالی کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی جو علت ہے وہ یہی دو چیزوں کا نہ ہونا ہے. ایک امن و امان کا نہ ہونا ہے، دوسرا معاشی استحکام کا. ملک دشمن عناصر چاہتے یہی ہیں کہ یہاں پر ہر وقت کچھ نہ کچھ افراتفری چلتی رہے، فتنہ و انتشار چلتا رہے، تاکہ امن و امان نہ آئے اور نہ یہ معاشی طور پر مستحکم ہو سکے. جب کبھی اللہ نے امن و امان کو عام کیا اور معاشی طور پر استحکام کیا، دیکھیں اللہ ان لوگوں کو کیسا غلبہ اور عروج عطا فرماتا. تو ہر ملک کا جو بنیادی ایشو ہوتا ہے وہ معاشی استحکام اور امن و امان کا مسئلہ ہے، اور یہ دونوں مسئلے اللہ نے ان لوگوں کے حل کیے تھے، اور صرف بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے. اس سے جو بڑا سبق علماء نے بیان کیا ہے وہ ہمارے طبقے کے لیے، اہل علم طبقے کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے ہے کہ جس کسی کو اللہ کسی دینی امر کی وجہ سے، کسی دینی معاملے کی وجہ سے منصب اور عہدہ عطا کریں، کسی دینی امر کی وجہ سے جس کسی کو اللہ منصب اور عہدہ عطا کریں، اس کو چاہیے کہ غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کے بجائے اور زیادہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری آنی چاہیے، اور زیادہ اس کی زندگی میں رجوع الی اللہ ہونا چاہیے. کیونکہ اہل قریش کو اللہ جل شانہ نے جو انعامات عطا کیے تھے وہ کعبہ کی تولیت، جو کہ ایک دینی امر تھا، دینی معاملہ تھا، اس کی وجہ سے یہ احسانات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے. یہ منصب اور عہدہ ان کو اللہ نے بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے عطا کیا تھا. لہذا اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اللہ کے اور زیادہ شکر گزار بنتے. لیکن یہ لوگ شاید اس منصب کو اپنا کوئی جو نا ذاتی کمائی کا حصہ سمجھنے لگے، یا اپنی ذات کا کوئی حصہ سمجھنے لگے کہ ہمیں ہماری ذات کی وجہ سے یہ حاصل ہوا ہے. لہذا وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رجوع سے غافل ہو. لہذا جو منصب کسی دین کی بنیاد پر ملا ہو، امامت کا منصب ہے، منبر و محراب کا منصب ہے، یہ ایک دینی منصب ہے جو دین کی وجہ سے اللہ نے عطا کیا ہے. اس دینی منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوں. آج اگر کوئی امام کا اکرام کرتا ہے، منبر و محراب میں موجود شخص کا اکرام کرتا ہے، تو اس آدمی کا اکرام نہیں کر رہا ہوتا، اس منصب کا احترام و اکرام کر رہا ہوتا ہے جو منبر و محراب کی بنیاد پر یا اس دینی امر کی وجہ سے اللہ نے عطا کی، اس منصب کا احترام. لہذا جو منصب، عہدہ، عزت، اکرام کسی دینی نسبت کی وجہ سے ملے تو ایسے لوگوں پر کہیں زیادہ اللہ کی شکر گزاری لازم ہوتی ہے دیگر لوگوں کے مقابلے میں. تو اللہ جب کسی کو دین کی وجہ سے مقام مرتبہ دیں، اللہ نے بڑا عالم بنا لیا، بڑا شہرت ہے اس کی، دین کی محنت وہ کر رہا ہے، تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے، دیگر دینی مشاغل کے اندر لگا ہوا ہے، لوگ اس کے ساتھ ملاقات کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. اس کو چاہیے کہ مزید اس کی زندگی میں تواضع اور عاجزی آئے،
تواضع اور عاجزی آئے اور اللہ کی طرف رجوع اس کی زندگی میں کہیں ہو۔ اسی طرح کسی کا احترام اگر اس کی داڑھی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک دینی امر ہے، اللہ دینی امر کی وجہ سے آپ کو اعزاز و اکرام دے رہے ہیں۔ مزید آپ کی زندگی میں تواضع انکساری آنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کہیں زیادہ آنا چاہیے، جو ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو کسی دنیاوی امر کی وجہ سے منصب اور عہدہ ملا ہو، بنسبت ان کے جن کو دینی امر کی وجہ سے منصب اور عہدہ ملا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا خاص سبق ہے جو اس صورت سے ہم سب کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رحمن